میں اگلے موضوع کی طرف آتا ہوں جو اس وقت میرے لیے کچھ زیادہ ضروری بھی ہے، وہ ہے خواجہ صاحب کی دیگ کے حوالے سے کس کس نے گھمائی۔ ہاتھ نہیں اٹھائیے گا، خود اپنے آپ سے یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا سوال ہے اور آپ نے اپنے دل کے اندر اپنے آپ کو جواب دینا ہے۔ پچھلے سال اس پر تفصیل سے کلام کیا گیا تھا کہ جی یہ دیگ گھومنا گھمانا اس کا کوئی چکر نہیں ہے، یہ کوئی شرعی کام نہیں، غیر شرعی کام ہے، اس سے بچیں۔ لیکن جو ہے وہ سننے میں آیا ہے کہ پھر کئیوں کے ارادے بنے ہوئے ہیں، تو جن جن کے ارادے ہیں خدا را اس ارادے کو ٹال دیں، یا آپ دیگ کو گھماتے ہیں دیگ کو نہیں گھماتے، شریعت گھوم رہی ہوتی ہے آپ کے ارد گرد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شریعت کو گھماتے ہیں آپ۔ گھمانے کا میرا یہاں مقصد آپ سمجھ رہے ہیں کون سا ہے؟ جب ہم کسی سے کوئی بات کرتے ہیں نا، کوئی ڈبلنگ کرتے ہیں اپنی بات کے اندر، وہ کہتا ہے مجھے نہیں گھما، مجھے پتا ہے، تو ہم شریعت کو اس طرح گھماتے ہیں، گھما رہے ہوتے ہیں، چکرا رہے ہوتے ہیں شریعت کو۔ کچھ نئے کام، بدعت کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کم از کم کتابوں کے اندر حوالہ ہوتا ہے، کم از کم کتابوں کے اندر حوالہ کس طرح ہوتا ہے کہ کسی نے اس چیز کے بارے میں سوال کیا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس کا جواب دیا گیا کہ صحیح ہے یا غلط ہے، جو بھی جواب ہوا، جو بھی سوال ہوا۔ لیکن یہ ایسی عظیم بدعت ہے کہ اس کا کسی کتاب کے اندر بھی حوالہ نہیں، دیگے گھمانا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اگر دیگے گھمانے سے، میں نے پچھلے سال بھی یہ آپ سے عرض کیا تھا، اگر یاد ہو یا کوئی نہ جنہوں نے نہ سنا ہو ان کے لیے دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ دیگے گھمانا یعنی دیگ گھوم رہی ہے اور آپ منت مان رہے ہیں تو آپ کی منت پوری ہو رہی ہے جب تک دیگ گھوم رہی ہے۔ تو دیگ تو تھوڑی سی دیر گھومتی ہے مولانا، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ گھومے گی، اس سے زیادہ تو نہیں گھومے گی، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ گھومے گی، ویسے چند سیکنڈ ہی گھومتی ہے، میں نے کئی جگہ یہ تماشا دیکھا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ گھومے گی دیکھ، اور 1 منٹ کے اندر آپ کی کون سی منتیں پوری ہو جائیں گی بھائی؟ کون سی منتیں آپ کی جو 1 منٹ کے اندر پوری ہو جائیں گی؟ تو آپ وہ اسپنر لے لیں، وہ جو بچے کھیلتے ہیں، وہ یوں گھماتے ہیں بچے، دیکھا ہوگا نا آپ نے اسپنر، وہ لے لیں، وہ ہاتھ میں پکڑیں، اس کو رکھیں، گھمائیں، اچھا والا لیجئے گا، بھاری والا، وہ ہاتھ میں پکڑ کے اس سے گھمائیں، پھر منتیں مانگیں، کم از کم 2 سے 2.5 منٹ وہ گھومتا ہے، آپ اچھی طرح سے منتیں مانگ لیں گے۔ عجیب دماغ ہو گیا ہمارے اہل سنت کا، یہ دیگے گھومنے سے اب منتیں مانی جا رہی ہیں، اور منتیں مانگنے والی کون ہیں؟ وہ عورتیں۔ میں نے یہ تماشے دیکھے، عورتیں دیگوں کو پکڑ کے بھاگ رہی ہیں، منتیں مانگ رہی ہیں، پتہ نہیں چلتا، عورتیں گری ہوئی ہوتی ہیں، اور عورتوں کے ان اعضاء سے کپڑے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کی طرف کسی غیر کا تو کیا کسی اپنے کا دیکھنا بھی حرام ہے، ان جگہوں سے کپڑے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ عورت رب سے اپنی منتیں منوا رہی ہے۔ کون سی منتیں تمہاری ایسی پوری ہو رہی ہیں جو رب کی نافرمانی کر کے پوری ہو رہی ہیں؟ کون سا ایسا رب ہے جو اس کو ناراض کر کے تمہاری جو ہے وہ منتوں کو پورا کر رہا ہے؟ یہ شیطانی عمل ہے، بچنا ہوگا، خود بھی اس سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہوگا، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہوگا۔ یہ دیگے گھومنے گھمانے کا کوئی چکر نہیں، اور اگر یہ دیگے گھومنے گھمانے والے کو جو ہے وہ اس سے کوئی قسمت بدلنی ہوتی نا، تو سب سے زیادہ قسمت ان پکوان سینٹر والوں کی جو ہے وہ قسمت زیادہ اچھی ہوئی ہوتی، کیونکہ وہ تو ہر روز ہی وہاں دیگے گھوم رہی ہوتی ہیں، یہاں سے پکڑی وہ گھما کے وہاں پھینک دی، وہاں سے پکڑی گھما کے وہاں پھینک دی، تو اچھی قسمت سب سے زیادہ تو ان کی ہوتی، آئے دن ہی پورے سال ہی وہاں دیگے گھومتی رہتی ہیں۔ تو خدا را ان پروپیگنڈے سے بچائیں اپنے آپ کو، اور اس اصل چیز کی طرف آئیں کہ جو دور نبوی سے آج تک ہمارے پاس امانت کے طور پر موجود ہے۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی نا؟ نہیں آئی نا سمجھ میں؟ گھمائیں گے دیکھ، کون کون گھمائے گا؟ کوئی نہیں، کسی کا نہیں ارادہ۔ میں سمجھتا ہوں اگر کسی کا ارادہ نہ بنے، آپ جو یہ لوگ جو جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں، آپ اگر اس بات کو سمجھ جائیں پورے علاقے کے اندر دیگ نہیں گھوم سکتی، آپ اگر سمجھ جائیں، آپ سمجھ جائیں بس
پورے علاقے میں دیگ نہیں گم سکتی. اور لیکن اگر ہم ہی کسی جگہ پر جا کر خاموشی سے کھڑے ہو جائیں, میں تھوڑی گھما رہا ہوں, میں تو گیا تھا, وہ فلاں نے بلایا تھا, میں وہاں گیا تھا, بس دیکھ گھوم رہی تھی, اور وہاں پر پنگا کر دو کہ نہیں یہ کھانے کی چیز ہے, بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے اس کی. اور اگر کوئی خواجہ کے نام کی نیاز کرنی ہے یا امام جعفر کے نام کی نیاز کرنی ہے, عزت اور احترام کے ساتھ نیاز کرو گے تو ہم شریک ہوتے ہیں, ورنہ ہم نہیں ہوتے. آپ کسی کے چاچا ہیں, آپ کو بھتیجا باہر نہیں کرے گا. آپ کسی کے ماموں ہیں, آپ کو بھانجا باہر نہیں کرے گا. آپ کسی کے بھائی ہیں, آپ کو بھائی باہر نہیں کرے گا. آپ کسی کے بیٹے ہیں, آپ کو باپ نہیں باہر کرے گا. آپ کسی کے باپ ہیں, آپ کو بیٹا باہر نہیں کرے گا. کسی کے بھانجے ہیں, خالہ ماموں باہر نہیں کریں گے. جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ مل کر کہیں کہ اگر یہ بے حرمتی تم نے اس کی کرنی ہے, ہم کبھی نہیں شریک ہوں گے. خدا کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں دین اسلام حقیقت پر آ جائے اگر ہم کھڑے ہو جائیں.